سوچ ہی نہیں سکتے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں. آج تک آپ مجھے بتانا کہ کسی اور سیاسی قیدی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. آپ سب کے نکالیں ریکارڈ کے جو قید میں گئے تھے. اتنے لوگ گئے ہیں, ان کو آج تک ان کے ساتھ ہوا. ان کو کھانے سے لے کے, ان کی مہمان نوازی سے لے کے, میں نے تصویریں دیکھی ہیں کہ وہ لوگ سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی, لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی. خان صاحب کو انہوں نے ایک مجرم کی طرح رکھا ہے, جبکہ وہ مجرم نہیں ہے. ان پہ کوئی ثابت نہیں ہوئی چیز, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کیا. سارے کیسز ختم ہو گئے, کسی کیس میں ثابت نہیں کر سکے اور یہ ان کو جیل میں رکھ کے بیٹھے. اس پہ میرا تو دل ہے کہ بہت بڑا احتجاج ہونا چاہیے اور ہر شہر میں ہونا چاہیے. اور جب ان کے آئے نا کہ باہر سے جو آ رہے ہیں معزز مہمان, ان کے سامنے ہونا چاہیے, ان کو دکھانا چاہیے, ان کی ویڈیوز چلانی چاہیے. کہیں نہ کہیں ان کی تصویریں لگائیں کہ قیدی سارے بچے بڑے عورتیں سب انہوں نے جیلوں میں ڈالی ہوئی ہیں, نہ ان کی عمر ہے. چھوٹے بچے 14 سال کے پکڑے میں ہیں. یہ سب بتائیں کہ جی ہو رہا ہے جو ملک میں ہمارے ہو رہا ہے, اس سے بڑا ظلم شاید ہی کبھی پہلے ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ جہاں تک یہ پہنچے ہیں. اور یہ دیکھنا آپ, یہ جو بڑی کانفرنس ہو رہی ہے نا, یہ بھی فیل ہوئے گی, ان کی وہ بھی نہیں کامیاب ہوگی. اب ان کا کچھ نہیں کامیاب ہوگا. یہ اب تک کسی کام میں کامیاب نہیں ہوئے, انشاءاللہ یہ نہیں ہوں گے. اور فکر صرف خان صاحب کی ہے, ان کی زندگی کی, ان کی صحت کی. اور کیونکہ یہ جو بھی اندر کر رہے ہوں گے یہ کبھی اچھا نہیں کر سکتے. ان کا رویہ ان کے ساتھ بہت خراب تھا. انہوں نے خان صاحب کے ساتھ بڑا غلط رویہ رکھا. جیل میں وہ جو پولیس والے ہیں ان کی بڑی بدتمیزیاں کرتے رہے. تو یہ بس فرق یہ ہے کہ خان صاحب وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں, کیونکہ یہ جو ان کے مجرم جن کو یہ لے کے گئے تھے پہلے جیلوں میں, ان کو پتہ ہے وہ مجرم تھے. انہوں نے پیسہ بھی کھایا ہوا تھا, ملک تباہ بھی کیا اور لوٹا بھی ہوا. اور یہ خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا. خان صاحب نے اس ملک کو شعور دیا, لوگوں کی فکر کری. اس ملک کو چاہتے تھے کہ کسی طرح صحیح ملک کھڑا ہو جائے, لیکن ان کی یہ اتنے لوگ اس کے خلاف چلنے والے ہیں. اور ان کا خیال ہے یہ ایک جو یہ کریں گے, کون سی کانفرنس ہو رہی, شنگھائی کانفرنس ہے جی, ہاں, اس سے تو پاکستان شنگھائی بن جائے گا نا. یہ اسلام آباد شنگھائی, ابھی یہ جتنا ایریا بن رہا ہے نا وہ شنگھائی میں بن رہا ہے. باقی جو ہو رہا ہے وہ نہیں پتا کہ لوگ جیلوں میں ہیں اور کتنی بری حالت میں. بچے انہوں نے پکڑے ہوئے چھوڑے نہیں ہیں. لاہور کی جیلیں بھری ہوئی ہیں, میرا خیال ہے پاکستان کی ہر جیل بھر دی ہے انہوں نے. اور یہ اوپر سے یہ شنگھائی بنا رہے ہیں. کچھ نہیں بنے گا, آپ یہ دیکھیے گا, سب فیل ہوئے گا. ان کی یہ جتنی کچھ کر لیں, یہ ہر چیز ان کی کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوگی, آپ دیکھیے گا. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ بظاہر آپ شکوہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو شنگھائی کانفرنس اس وجہ سے عمران خان پہ پریشر بھی کریٹ کیا جا رہا ہے, سختیاں بھی بڑھ رہی ہیں, اور آپ چاہ رہی ہیں کہ اس وقت پروٹیسٹ بھی ہو, آپ اپنا جو ہے ایک احتجاج ہونا چاہیے, احتجاج ہونا چاہیے. تو اگر آپ کو پھر آپ کے لیے بھی معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے, آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو اس معاملے کو کون دیکھے گا؟ آپ ابھی باہر ہیں, سارے تقریباً آپ لوگ اندر ہیں, کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ کریں گے گرفتار. دیکھیں یہ بزدل لوگ ہیں نا, یہ ان کو پتہ ہے مجھے کیوں گرفتار کریں گے. میں بول بھی نہیں سکتی اس ملک میں. یا تو یہ نظام کریں کہ آپ بولیں گے تو آپ کو پکڑ لیں گے. پہلے وہ اعلان کر دیں نا کہ بولنا بھی بند ہے, باہر چیز بند کر دیں. میں بول رہی ہوں اپنے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے. میرا دکھ ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بولنا بھی بند کر دیں گے, کیونکہ ان کے اصل میں انہوں نے ساری چیزیں پیسوں سے سودے کی ہیں. یہ جیلوں میں جاتے ہیں, وہاں پیسہ کھلاتے ہیں, ہر جگہ. میں کہتی ہوں کوئی نظام انہوں نے سب تباہ و برباد ہو گیا. چاہے جیل کا نظام ہے, چاہے یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں ادھر بھی. کوئی دیکھے کیا سنا, ہمیں بتاتے, ہمیں جج صاحب کو بتانا چاہیے تھا, ہمیں بتا دیتے کہ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. آپ کو پتہ ہے ہم کسی چیز کے خلاف نہیں گئے. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ملک یا ادارے کے خلاف ہو, کسی چیز پہ نہیں کیا. لیکن پھر بھی انہوں نے پکڑا بھی ہے. پہلے میرے بھائی کو بغیر وجہ کے, کوئی وجہ نہیں ہے آج تک, اتنے انہوں نے بے مقصد کیسز کیے, بیہودہ کیسز کیے, لیکن کسی کا نتیجہ نہیں نکلا. اب انہوں نے ان کو بند کر دیا اور ان سے ملاقات بند کر دی. کبھی میرا خیال ہے کہ جیل بند ہی خان صاحب کی ملاقات بند کرنے کے لیے ہوئی ہے, تاکہ وہ نہ وہاں سے کچھ بتا سکیں, نہ سن سکیں, نہ پتہ چلے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. ان کو دیکھیں, یہ اللہ کی یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی ہے. جب اللہ کی پکڑ آئے گی انشاءاللہ, ہماری دل سے, میں بدعا نہیں دے رہی, میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے اور وہ اللہ جانتا ہے, اور انشاءاللہ ہوگی. اور ان ماؤں کے بھی ہوگی جن کے بچے سب جیلوں میں بند ہیں, جن کے بچوں کو انہوں نے مارا ہے, ظلم کیا ہے, ان کی بھی ہوگی, اور ابھی تک بند ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, لوگ گھروں میں دعائیں بھی کر رہے ہیں. میں تو بدعا نہیں کرتی, لیکن لوگ
لوگ بدوائیں بھی کرتے ہیں, میں ان کو روکتی ہوں, بدوا ہمارا کام نہیں, اللہ خود فیصلہ کر لے گا, لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے. انہوں نے بہت ظلم کیا ہے. عمران خان ایک واحد آدمی ہے, آپ یہاں کھڑا کر لیں, پوری سارے کو کھڑا کر کے بتائیں ان سب میں کون کس کا قد بڑا ہے, تو وہ ایک ہی آدمی ہے پاکستان میں, عمران خان ہے بس. اچھا نورین نیازی صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو رہی, لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں, ان کے پاس پاورز بھی ہیں. نہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں پاورز کسی کے پاس ہے, آپ یہ نہ کہ پاور ہے ان کے پاس, ان کو ادھر سے اٹھا, ادھر پھینک, ادھر سے کر, کوئی پاور نہیں ہے کسی کے پاس. آپ کو پتہ ہے, آپ سب جانتے ہیں, اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس پاور ہوتی وہ خان صاحب کو لے کے کے پی کے چلے جاتے. نہیں کر سکتے نا, یہ ان کی مرضی ہے. جب انہوں نے وہ جلسہ وہ بند کروانا تھا تو صبح کو 7 بجے بھی جیل کھل گئی, رات کے بعد بھی جیل کھل جاتی ہے. اب اگر میری ملاقات کروانی ہے, میں کیا کر لوں گی؟ وہاں 10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں پولیس کے, میں نے کیا کرنا تھا؟ میں نے خیریت دیکھنے جانا تھا نا. یہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بھی کروا سکے. کیا خدشات ہو سکتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ گردش کیا؟ کی تو میں نہیں سمجھتی, گردش والی بھی یہ خود گردش کرواتے تاکہ آپ اور ڈریں, لیکن ان کو بھی پتہ ہے ان میں اتنی جرت نہیں ہے. یہ خان صاحب کے ساتھ کچھ کریں گے, ان کو پتہ ہے پھر یہ دنیا کیا ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ نہیں رہیں گے. یہ خان صاحب کے ساتھ سوچے بھی نہ کرنے کا. ابھی تو اللہ نے ان کو پکڑا تھا نا, جب گولیاں لگی تب بھی بچ گئے, پہلے ہیلی کاپٹر کا کیا, بچ گئے. وہ یہ اللہ بچا رہا ہے. لیکن اگر اب کچھ ان کا خیال ہے کہ جیل میں بٹھا کے کر لیں گے تو نہ ان کی پولیس بچے گی تو نہ یہ خود بچیں گے. پاکستان تحریک انصاف ایک اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی ہے. 70% لوگ اس کے ساتھ ہیں. 70% پاکستانیوں کے دل کے دھڑکن ہیں عمران خان صاحب. پہلے بھی ہم نے بہت سارے خدشات کا اظہار کیا تھا اس کے صحت کے بارے میں, اس کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں, جہاں اس کو رکھا گیا ہے, جو ایکسیس اس کو نہیں مل جاتی, جس طرح وکلاء کی جو ملنا ہے اس پہ قدغن لگا ہوا ہے, اس پہ ریسٹرکشنز ہیں, ان کی فیملی ممبر سے ریسٹرکشنز ہیں. لیکن ہم نے ہمیشہ سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسی عدالتوں میں آ چکے ہیں اور اس عدالتوں سے ریلیف کی امید لے کے ہم جاتے ہیں. آج بھی ہم نے ایک درخواست گزاری تھی جس میں راجہ صاحب پیش ہو گئے تھے اور انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ بہن کو, جو ایک ہی بہن ہے جو اس وقت باہر ہے, باقی تو انٹائر فیملی جو ہے وہ جیل میں ہے, ان کو آپ اجازت دیتا کہ خان صاحب سے ان کی ملاقات ہے اور ہمیں تسلی ہو کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, اس کو ایکسس ہے, اور بشرا بی بی کی بھی طبیعت ٹھیک ہو. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر کو دے دے, کیونکہ ہمارے ساتھ شدید تحفظات ہے, خدشات ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. وہ آن اینڈ آف جب ذکر کرتے ہیں, ہم کورٹ کو درخواست دیتے, وہ ملاقات بر وقت نہیں ہوتی, اس کا معائنہ بر وقت نہیں ہوتا. آج ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے وہ آرڈر یہ ہے کہ آئندہ 17 تاریخ تک اس کیس کو ایڈجن کیا ہے. یہ ڈائریکشن دی ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل میک شور کرے بہترین فیسلٹیز اس کو جیل میں اویلیبل ہو, لیکن جو بہن کی ملاقات ہے وہ 17 تاریخ تک رکھا ہے کہ بہن کے بعد ہو جائے. ہم اس بات پہ بھی میم کہتے ہیں کہ جو ریلیف ہم بیسیکلی چاہ رہے ہیں اور جو ہمارے خدشات ہیں, یہ اس خدشات کے پیش نظر کچھ بھی نہیں ہے. ہم پارٹی اپنی میٹنگ کرے گی, آئندہ کا لائحہ عمل وہ وضع کرے گی. ہم کوشش کریں گے کسی طریقے سے یہ ممکن ہو سکے کہ خان صاحب کے ساتھ اس کی فیملی ممبر کی یا ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہر صورت جو ہے نا ایک ملاقات ہو سکے. میں ایک بار پھر حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ہر چیز کے لیے ہم کورٹ آتے ہیں, بٹ اس پہ کوئی قطعاً نہیں ہے کہ حکومت نہیں کر سکتی. اس کے لیے تسلی کے لیے کوئی بھی ہمارے ڈاکٹر کو, جو خان صاحب کے پرسنل ڈاکٹر ہے, ان کو ایکسس دے دے, آج دے دے, تاکہ یہ میٹر ونس اینڈ فار آل ریزار ہو جائے اور ہماری اور سب لوگوں کی اور پاکستان میں خان صاحب کے ووٹر سپورٹروں کی تسلی ہو جائے کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ لاسٹ ملاقات ہماری خان صاحب کے ساتھ 3 تاریخ کو ہوئی ہے, اس کے بعد کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے. میری ایک بار پھر حکومت سے پھر درخواست ہوگی کہ یہ فوراً کیا جائے. اس پر نظر ثانی راجہ صاحب بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, نظر ثانی کا تو کوئی موقع نہیں ہے. میں انتہائی مایوس بھی ہوں اور صحیح بات ہے غصے میں بھی ہوں. ہم نے انسانی سطح پہ, انسانی ہمدردی کی سطح پہ کہا تھا کہ ایک لیڈر ہے جس کے حوالے سے پوری قوم کو تشویش ہے. 3 تاریخ سے آپ نے اس کو ایک کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے, کسی کا اس سے رابطہ نہیں ہے. جو اطلاعات بار آ رہی ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہیں. تو ایک ملاقات بہن کی ہو جائے, اس میں کوئی سیاسی عنصر نہیں تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی اس ملاقات کو نہ کرانے کی.
تو یہ کہنا کہ بہن بھی ایک لمحے کے لیے نہیں مل سکتی جا کے، کوئی ایسا بین نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں استثناء پیدا نہ ہو سکتا ہو. تو میں انتہائی اس وقت غصے کے عالم میں ہوں. ہم فیصلہ کریں گے پولیٹیکل کمیٹی میں، ڈاکٹر کو نہیں جانے دیا، بہن کو نہیں جانے دیا، آگے اب ہم کیا لائے عمل اپنائیں. اس ملک میں اس وقت نہ مجھے قانون نظر آتا ہے، نہ شرافت نظر آتی ہے، نہ انسانیت نظر آتی ہے. تو اب ہم فیصلہ کریں گے. سر مراد سعید صاحب کا ٹویٹ آیا کہ اگر وہ ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تو ڈی چوک پہ ہمارا جو ہے دیکھیے فیصلے پولیٹیکل پارٹی اور کمیٹی کرتی ہے، اس لیے راجہ صاحب نے کہا کہ اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ لائے عمل کریں گے. اگر عمران خان صاحب کو جیل میں اس دوران کچھ ہو جاتا تو ذمہ دار اللہ نہ کرے خان صاحب کو کچھ ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا. آپ ایسی بات نہ کریں انشاءاللہ. بیرسٹر صاحب اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں بہت سے آپ لوگوں کے جو لوگ ہیں رہنمائے وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق ہے یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دیکھو یہ ہماری سیریس تشویش ہے، سیریس تشویش ہے اس لیے. تو یہ خبریں کون دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھو وہ ہمیں نہیں، وہ ہماری تشویش ہے، اور یہ خان صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں. اگلا لائحہ کیا آئینی مسودہ کیا آپ کو آئینی مسودے کے آئینی مسودے کے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. حکومت نے ہمیں کوئی آئینی مسودہ نہیں دیا، آئینی مسودہ کہیں بھی نہیں تھا. حکومت نے جو چیز ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کچھ پیجز، وہ یہی تھے کہ وزیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے پاس بار کونسلوں کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے، اس لیٹر کے ساتھ ان کی کچھ ریکمنڈیشن ہے، وہ کمپیریزن ڈرا کیا تھا جو ایک لیک ورژن ہے اس کا، اور اس کے ساتھ وکیلوں نے اپنے بارے میں کہا. دس از جو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہوا، اور وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھا، کچھ جو ہے نا آرٹیکلز اس سے ریلیٹڈ ہے، لہٰذا وکیل وہ بھی وہی نہیں ہیں تھا. جو ایک مخصوص گروپ کے وکیل ہیں. یہ مت سمجھیں کہ وکیلوں کا کوئی متفقہ مسودہ حکومت کو دیا گیا ہے. یہ ایک گروپ جو ہے، بار کی سیاست میں لوگ آتے ہیں، ایک ووٹ سے ایک ممبر سے برتر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم وکیلوں کے نمائندے ہیں. یہ اس گروپ کی طرف سے ایک ان کو ڈرافٹ دیا گیا ہے جو کہ ظاہر ہے حکومت کا اپنا ہی ایک طرح سے تجویز کردہ ڈرافٹ ہے. اب اس کو وکلاء پہ ڈال رہے ہیں. وکلاء بالکل اس چیز کو رد کرتے ہیں. کل ہماری بہت طویل ایک نشست ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں ہوئی، تمام ملک کے وکلاء اس میں شامل ہوئے. بلوچستان بار کا بالکل واضح موقف ہے، اس پورے آئینی پیکج کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے تصور کو رد کرتے ہیں. اسی طرح منیر ملک صاحب نے کراچی سے بات کی، ہنا جیلانی صاحبہ نے بات کی. اس وقت کوئی ماحول نہیں ہے آئینی ترمیم کا. یہ تمام تر جو عمل ہے یہ بددیانتی پر مبنی ہے، لیکن بہرحال ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے. یہ یو آئی کے ساتھ ہمارے بہت اچھے مذاکرات ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اصولی موقف ہمارا ایک ہی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آئینی ترامیم اس وقت اس ماحول میں نہ ہو، لیکن اگر ناگزیر ہوئیں تو ہم اور جے یو آئی انشاءاللہ مل کر کوئی صحت مندانہ قدم اٹھائیں گے. اچھا ایک چیز رکھ لیجیے گا، دیکھو حکومت نے جو ڈرافٹ شیئر کیا ان کا بھی یہ نہیں تھا کہ یہ یونانیمس وکیلوں کی طرف سے آیا، انہوں نے 10 کا ذکر کیا تھا کہ ان کی طرف سے آیا. سر جی آپ یہ ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں؟ وہ یہ جو اس طرح کا ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. سر جی یہ بتائیے گا جو پچھلے دفعہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس کا ڈرافٹ انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس آیا ہے، تو وہ واقعی آیا تھا جو پچھلی دفعہ وزیر قانون نے چینج ہوتے رہے لیکن کوئی فائنل ڈرافٹ نہیں تھا، مختلف قسم کے ڈرافٹ. کے ساتھ ہم مل کے ڈرافٹ نہیں بنائیں گے.